آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں، سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ شمالی غزہ میں فلسطینیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، اسرائیل نے جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی۔ سعودی عرب میں دل خراش سڑک حادثہ، 9 ہندوستانی ہلاک، تلنگانہ کا شہری بھی شامل۔ مہاکمبھ میلے میں مچی بھگدڑ، 30 بھکت ہلاک، 60 زخمی۔ تلنگانہ کے گھر گھر جامع سروے کی قومی سطح پر ستائش، چیف منسٹر ریونت ریڈی کا بیان۔ تلنگانہ میں ایک اور انتخابی بگل بج گیا، ٹیچرز MLC انتخابات کی تاریخ کا اعلان۔ اور امریکہ میں سڑک حادثہ، حیدرآبادی نوجوان جاں بحق۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شمالی غزہ سے جبری بے دخلی کے بعد لاکھوں فلسطینیوں کی اسرائیلی بمباری سے تباہ علاقوں میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینیوں کا واپس اپنے تباہ علاقوں میں لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب اسرائیلی فوج نے فائر بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بچے سمیت 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ ایمبولینس پر بھی فائرنگ کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمارتوں کے ملبے سے شہداء کی مزید 48 نعشیں برآمد ہوئی۔ اس کے علاوہ 15 ماہ بعد پہلی بار غزہ میں کوکنگ گیس کی فراہمی کی گئی۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ مسلم خواتین شادی کے حقوق کے تحفظ کے تحت ممنوع 3 طلاق کے ذریعے طلاق کے معاملات میں مسلم مردوں کے خلاف ایکٹ 2019 کے تحت دائر مقدمات اور چارج شیٹ کی تعداد کے اعداد و شمار پیش کرے۔ عدالت عظمیٰ نے آج مرکزی حکومت کو یہ ہدایت دی۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار کی بنچ نے 3 طلاق کو جرم قرار دینے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے یہ حکم دیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ انہیں 655 صفحات پر مشتمل رپورٹ گزشتہ رات موصول ہوئی اور اتنی بڑی رپورٹ کو ایک رات میں پڑھنا انسانی طور پر ممکن نہیں۔ انہوں نے ان ترمیم کے خلاف ایک اختلافی رپورٹ جمع کروائی ہے جو وقف بورڈ کے حق میں نہیں ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وہ اس بل کی پارلیمنٹ میں بھی مخالفت کریں گے۔ صدر مجلس نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے طاہر حسین کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت دے دی ہے اور انہیں یقین ہے کہ مصطفیٰ آباد کے لوگ ان کی حمایت کریں گے، جس سے علاقے کی ترقی ہوگی۔ In past, for example, the Waqf by user, they say that will be what is Waqf by user will be continued, but which are in dispute or which are government property. What kind of amendment is this? Please tell me. For example, in Delhi there are 123 properties which are in the control of government. For example, the masjid in front of the parliament is a government property. Now we lose the masjid. So these are the amendments in interest of Waqf, and all the opposition parties have opposed it. On behalf of my party, I'll be giving a dissent report, and we'll continue to fight this. We'll go to the people, and if possible, we'll chalk out an agitation also. But this will not be acceptable to the masses and especially the Muslim community. They have rejected this Waqf amendment. مہاکمبھ کے تیسرے امرت اسنان مونی اماوسیا پر سنگم گھاٹ کے قریب بھگدڑ میں کئی عقیدت مندوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 30 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 90 زخمی ہو گئے۔ سنگم گھاٹ میں کل رات 2 بجے کے قریب بھگدڑ مچ گئی جس میں متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو مہاکمبھ نگر کے سینٹرل ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا ہے تاہم باقاعدہ طور پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے انکشاف کیا کہ حکومت تلنگانہ نے ریاست بھر میں ذات پات پر مبنی جو گھر گھر سروے کروایا تھا اسے قومی سطح پر ستائش حاصل ہوئی ہے۔ چیف منسٹر نے چہارشنبے کو انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر میں محکمہ جات، پنچایت راج اور دیہی ترقیات اور BC تحفظات کے امور پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں جامع گھر گھر سروے نے ملک بھر میں ہر ایک کی توجہ مبذول کروا لی تھی۔
چیف منسٹر نے سروے کے کامیاب انعقاد پر عہدیداروں کو مبارکباد بھی پیش کی۔ تلنگانہ میں گریجویٹ اور ٹیچرز کے MLC انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ان انتخابات کے لیے 3 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، جبکہ 27 فروری کو ووٹنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 3 مارچ کو ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ریاست میں 2 ٹیچرز اور 1 گریجویٹ MLC سیٹ کے لیے انتخابات ہوں گے۔ ورنگل، کھمم، نلگونڈا ٹیچرز نشست، میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر ٹیچرز نشست اور میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر گریجویٹ نشست پر ووٹنگ ہوگی۔ ان اضلاع میں فوری طور پر انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ کر دیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو نے تلنگانہ میں ایک سب انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ چہارشنبے کو ACB کے ایک بیان کے مطابق ملزم عہدیدار کیش سریش، سب انسپکٹر اور ترمل گری پولیس اسٹیشن سوریہ پیٹ ضلع کے کانسٹیبل ناگاراجو نے مبینہ طور پر 3 لاکھ روپے کی رشوت طلب کی اور قسطوں میں ادائیگی کا معاملہ کیا۔ شکایت کنندے کو BNS ایکٹ کی دفعہ 35 کے تحت نوٹس جاری کرنے کے بدلے میں رقم ادا کرنے کی ہدایت دی گئی تھی تاکہ اس کی گرفتاری کو روکا جا سکے۔ 25 جنوری کو 30,000 روپے فون پے کے ذریعے سائی فلنگ اسٹیشن سوریہ پیٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔ اس کے بعد 28 جنوری کو کانسٹیبل ناگاراجو کے ذریعے 70,000 روپے موصول ہوئے اور مزید 30,000 روپے فون پے کے ذریعے اس کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔ ریاستی وزیر پنچایت راج سیتا اکا نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ موسم گرما میں پانی کی قلت نہ ہونے دیں۔ انہوں نے آج حیدرآباد کے مشن بھاگیرتا کے دفتر میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ موسم گرما کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ 1 فروری سے 10 فروری تک سمر اسپیشل ڈرائیو منعقد کرتے ہوئے آئندہ 5 ماہ تک پینے کے پانی کی سربراہی کے منصوبے کو تیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے ہر فرد کو روزانہ 100 لیٹر پانی سربراہ کرنے کے انتظامات کی جانے چاہیے۔ تلنگانہ کے سوریہ پیٹ ضلع مستقر میں واقع گریجن گرلز ہاسٹل میں فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا، جس سے ہاسٹل کی 22 طالبات متاثر ہو گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چہارشنبے کی دوپہر ہاسٹل میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کئی طالبات نے دست و قے کی شکایت کی، جس پر انہیں فوری طور پر قریب میں واقع اربن ہیلتھ سینٹر منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں اعلیٰ عہدیداروں کو اطلاع دیتے ہوئے انہیں شام 4 بجے خانگی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں چہارشنبے کو ہلکی سی کشیدگی پیدا ہو گئی، کیونکہ اجے نامی نوجوان کے ارکان خاندان اور دوستوں نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اور انتباہ دیا کہ پوسٹ مارٹم کے دستاویز پر اس وقت تک دستخط نہیں کریں گے جب تک کہ مرکزی وزیر اور تلنگانہ BJP کے سربراہ کشن ریڈی ان کے مطالبات کو قبول نہیں کرتے۔ شہر کے نواحی علاقے ناگارم میں رہنے والے 21 سالہ انجینئرنگ کے طالب علم اجے نے یوم جمہوریہ کے موقع پر نکلس روڈ پیپلز پلازا پر بھارت ماتا مہا ہارتی پروگرام میں شرکت کی تھی۔ اس پروگرام میں گورنر جشن دیو ورما اور تلنگانہ BJP کے سربراہ کشن ریڈی بھی شریک تھے۔ امریکہ میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں حیدرآبادی نوجوان جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت خیرتآباد MS مقتا کے رہنے والے محمد واجد کے طور پر کی گئی ہے، جو اعلیٰ تعلیم کے لیے 4 سال قبل امریکہ روانہ ہوئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ محمد واجد وہاں تعلیم کے ساتھ پارٹ ٹائم ملازمت کیا کرتے تھے۔ چہارشنبے کی صبح شکاگو میں پیش آئے سڑک حادثے میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ محمد واجد سابق میں یوتھ کانگریس سے وابستہ تھے اور وہ خیرتآباد ڈویژن میں کانگریس کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ مہاتما گاندھی کی برسی کے پیش نظر 30 جنوری کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں تمام بھیڑ، بکری اور مویشیوں کے ذبح خانوں کے ساتھ ساتھ گوشت کی دکانیں بند رہیں گی۔ GHMC کمشنر نے ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے پولیس کمشنریٹس پر بھی زور دیا کہ وہ افسران کو ہدایت جاری کریں کہ اس حکم پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں کارپوریشن کے عملے کی مدد کریں۔
हैदराबाद के मल्ला रेड्डी विमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज में साल अव्वल की बीटेक की तालिबा ने मुबैना तौर पर इम्तिहान में नाकामी के खौफ से कैंपस की इमारत की चौथी मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश की। साथ ही तुलबा और अमले की बरवक्त मदाखलत से सानेहा टल गया, क्योंकि मौके पर पहुंचे और उसे महफूज मुकाम पर वापस ले गए। सऊदी अरब के मगरबी इलाके जीजान के करीब एक सड़क हादसे में 9 हिंदुस्तानी शहरी हलाक हो गए। जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने ने चारशंबे को इस हादसे की तस्दीक की। ताहम फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि मरने वालों का ताल्लुक और किन किन रियासतों से है, जबकि तेलंगाना का भी एक नौजवान इस हादसे में हलाक हो गया। कौंसिल खाना ने मुतासरा खानदानों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है और मुकामी हुक्काम के साथ वो राब्ते में हैं। मदद के लिए एक खुसूसी हेल्पलाइन भी कायम की गई है। भारतीय मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि हम सऊदी अरब के मगरबी इलाके जीजान के करीब होने वाले इस अलमनाक हादसे में 9 हिंदुस्तानी शहरियों के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। हमारी हमदर्दी मुतासरा खानदानों के साथ है। सऊदी अरब में दिलकरार सड़क हादसा, 9 हिंदुस्तानी हलाक, तेलंगाना का शहरी भी शामिल। महाकुंभ मेले में मची भगदड़, 30 भक्त हलाक, 60 जख्मी। तेलंगाना के घर घर जामे सर्वे की कौमी सतह पर सताइश, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना में एक और इंतखाबी बिगुल बज गया, टीचर्स एमएलसी इंतखाबात की तारीख का ऐलान। और अमेरिका में सड़क हादसा, हैदराबादी नौजवान जाँ बहक। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।